الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ احباب ذی وقار، وقت خاصا بیت چکا ہے اور رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اسی بات کا قائل تھا کہ قبلہ پیر صاحب جو بیان فرما کے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ہی محفل ختم ہو جاتی۔ البتہ ہمارا بچہ حسن رضا شاہ صاحب، انہوں نے چونکہ خواہش تھی، بلایا تھا، تو چند منٹوں کی حاضری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی مولانا عثمان صاحب کی جو گفتگو کا آخری جملہ آپ نے سنا کہ حضور کی محبت میں زندگی گزرنی چاہیے، اپنے اندر بھی حضور کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو بھی حضور کی محبت سکھائیں۔ یقین جانیے زندگی کا جو بہترین سرمایہ ہے وہ حضور کی محبت ہی ہے۔ حضور کی محبت ہی ہے جو اس دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں سرخرو کرے گی۔ حضور کی محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محبت کے اظہار میں تو ہمارے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو محبت ہے نا، اظہار بھی ہونا چاہیے۔ محبت اصل یہ ہے کہ جس سے بندے کی زندگی نکھر جائے۔ حضور کی محبت کا ثبوت بندے کی زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات کے مطابق گزرے۔ ان کی محبت کا ثبوت ان کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو، بندہ کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نام کے صحابی ہیں، آپ کسی اجنبی ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ آپ کھانا کھا رہے تھے، اتفاق سے روٹی کا وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھ سے گرا زمین پہ، آپ نے اسے اٹھایا، صاف کیا، صاف کر کے جب کھانے لگے تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ایک شخص، اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ جس علاقے میں بیٹھے ہو یہ سرداروں کا ڈیرا ہے، یہاں پہ تو کھلے لنگر چلتے ہیں، اور تو نے ایک ٹکڑا نیچے سے اٹھا کے اسے بھی کھانے کی کوشش کی، لوگ تمہیں بھوکا کہیں گے، لوگ تمہیں بھوکا کہیں گے کہ اتنا دسترخوان بھرا ہے کھانوں سے، چھوڑ دیتے ایک ٹکڑے کو، زمین پہ گر گیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کے میں اپنے نبی جناب رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ اپنے نبی کی سنت اس لیے چھوڑ دوں کہ ان بے وقوفوں کو راضی کر دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے محبت کی اصل جو دلیل ہے وہ بندے کا کردار ہوتا ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ جو کردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے۔ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جناب رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، کبھی اس کو سمجھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے کتنا ایک اہم ترین پیغام اس میں حضور کی امت کو ارشاد فرمایا کہ جناب رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔
سادے الفاظ میں ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں، یوں ہر بندہ اپنی پسند کا لباس پہنتا ہے۔ آپ اپنی قمیص کا اگر ناپ کسی درزی کو دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اسے کہیں گے نا کہ میری قمیص کی لمبائی کتنی رکھنی ہے، اور میرے قمیص کا جو گھیرا ہے وہ چورس رکھنا ہے یا گولائی میں رکھنا ہے، میرے کف کیسے رکھنے ہیں، یہ بٹن کی جو پٹی ہے یہ کیسی رکھنی ہے، یہ بند ہونی چاہیے کہ بٹن نظر آنے چاہیے، تم یہ کالر رکھو گے، بین رکھو گے، مغزی رکھو گے، کیا رکھو گے؟ آپ ایک نمونہ اسے دیتے ہیں۔ تسلی نہ ہو تو آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ کاپی کھولنا جہاں پہ ڈیزائن لکھے ہیں، وہ ڈیزائن نکال کے آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈیزائن مجھے بنا کے دینا ہے۔ اس نے تیار کیا، جب آپ لینے گئے آپ نے کہا تھا سیدھا گھیرا رکھنا ہے، اس نے گول رکھ دیا، آپ کو اعتراض کا حق ہے نا؟ آپ نے تو اسے کہا تھا کہ یہ گم پٹی لگانی ہے، اس نے لگائی نہیں، ویسے ہی بٹن نظر آ رہے ہیں، آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ بھیا تجھے تو میں نے کہا تھا کہ اس طرز پہ تو نے سوٹ سلائی کرنا ہے، تو تم نے تو میری جو فرمائش تھی اور میری ڈیمانڈ تھی، میری خواہش تھی، تو نے اس کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ اب آپ اس سے چاہے تو پورے سوٹ کے پیسے واپس لیں، چاہے تو آپ اور کوئی مطالبہ کریں، سوٹ کی سلائی ہی اسے نہ دیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حق ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اب سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ جناب رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی بھی بندے کی زندگی کا، پوری زندگی کا عمل جو پسند آنا ہے وہی پسند آنا ہے جو حضور کی زندگی کے سانچے میں ڈھل کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ اگر اس میں تھوڑی سی لمبائی ہو گئی، تھوڑا چھوٹا تمہارا عمل رہ گیا، کسی لحاظ سے کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ایسا عمل جو جناب رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے ہوا، اللہ کو وہ عمل پسند نہیں آئے گا۔ یہ محبت کا اصل ثبوت ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے تابع کر دیا جائے۔ اب میں جو نصیحت، جو پیغام، ایک تو یہ بات آپ کے گوش گزار کی، دوسرا یہ کہ محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ محبت کسی بھی بندہ مومن کو حضور کی جو نصیب ہو سکتی ہے، حاصل ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے جسے اللہ عطا فرما دے، اور جو انسان کی کوشش پہ رکھا ہے۔ حضرت اقبال سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی محبت کیسے مل سکتی ہے، انہوں نے کہا کہ 3 کام کرو انشاءاللہ حضور کی محبت ملے گی۔ پہلا کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ پڑھا کریں، حضور کے حلیہ پڑھا کریں، آپ کا قد مبارک کیسا تھا، کتنا تھا، آپ کی رنگت کیسی تھی، آپ کو جو نین نقش اللہ نے عطا فرمائے تھے وہ کیسے تھے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے اس کا اثر یہ ہوگا کہ خوبصورتی کی اگر کوئی دنیا میں مثال آپ بیان کریں، حضور سے بڑھ کے خوبصورتی کی مثال نہیں مل سکتی۔ چال چلن کی اگر آپ بات کریں تو حضور سے بڑھ کے کسی کا چال چلن پیارا نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کرنے کا انداز اگر آپ کسی کا دیکھنا چاہیں تو حضور سے بڑھ کے پیارا انداز کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ حلیہ مبارک کے حوالے سے جب احادیث پڑھیں گے تو گویا ایک حضور کی شکل و صورت کا ایک نقشہ ہے جو بندے کے دل و دماغ پہ طاری ہو جائے گا۔ پھر آپ کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہی ایک نقش ہے، آپ تجارت کر رہے ہوں گے وہی ایک نشہ ہے، آپ سفر کر رہے ہوں گے وہی ایک نشہ ہے۔ اور نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو انسان بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے، بار بار سوچتا رہے، تو جب وہ سوتا ہے نا، جب وہ آدمی سو جائے تو خواب میں بھی اس کو وہی نقشے نظر آتے ہیں جو زندگی میں سوچتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اے خواب دیکھا، تعبیر تے دسو۔ ہم کہتے ہیں کہ بھیا بتاؤ کہ سارا دن کیا کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ یہ کام کیا، اس بندے سے ملا، یہ ٹینشن تھی یا یہ خوشی تھی، اسی جیسا خواب آیا۔ ہم کہتے ہیں اس کی تعبیر ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ وہ اصل تمہارے سارے دن کا جو معمول ہے اس کا اثر تمہیں خواب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اسی سے ہم یہ کہتے ہیں نا، اسی سے آپ تشریف رکھیے، اسی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سارا دن جو آپ کے ذہن میں خمار رہے گا حضور کے حلیے کا، جب آپ آرام کریں گے، سوئیں گے، تو وہی خمار خواب میں آپ کو دکھائی دے گا۔ واضح مثال اس کی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کا معمول، ساری زندگی کبھی بغیر وضو کے حضور کا نام نہیں لیا آپ نے،
حضور کی گفتگو کرنی ہوتی، حضور سے متعلقہ حدیث بیان کرنی ہوتی، کبھی گلی کے چوراہے میں کبھی کھڑے ہو کے حضور کا نام نہیں لیا، حدیث بیان کرنی ہوتی، آپ فرماتے یہ حضور کی بات ہونی ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے حضور کی بات کی جائے۔ مسجد میں لے کے جاتے، تازہ غسل کرتے، لباس بہترین پہن کے، خوشبو لگا کے، اب کہتے کہ میاں پوچھو کیا پوچھنے آئے تھے تم۔ یہ جو ایک سارے دن کا اثر رہتا آپ کے وجود پہ۔ کسی آدمی نے پوچھا کہ امام مالک یہ بتاؤ کہ جس نبی کے ساتھ اس قدر محبت کا دم بھرتے ہو، اس نبی کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میری زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں اپنے نبی کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ یہ اس محبت کا اثر ہے جو ان کو ملتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ پہلا کام یہ کریں کہ حضور کا حلیہ مبارک پڑھیں۔ حلیہ مبارک ایسا ہے کہ ایک نقش ہے جو آپ کے دل و دماغ میں حضور کا وہ طاری ہو جائے گا، اور اسی کا اثر آپ کی زندگی پہ نظر آنا شروع ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ روز مرہ زندگی میں حضور کے کام کیا ہوا کرتے تھے ہم بھی دیکھیں۔ صبح سے لے کر شام تک اگر آپ دیکھتے ہیں نا، تو ہر بندے کی اپنی ایک روٹین بنی ہوتی ہے، اس روٹین سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ کوئی ایک آدھ کام ہوتا ہے جو اس روٹین سے ہٹ کے آتا ہے۔ مطلب ایک بندے نے دکان کھولنی ہے، معمول کے مطابق صبح اٹھا، اس نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد اچھے لباس پہنا، اچھا کپڑا پہنا، اس نے دکان پہ چلا گیا، سارا دن دکان پہ، اور شام کو واپس آیا، وہ کھانا کھایا پھر سو گیا۔ یہ روٹین ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے۔ اس روٹین سے ہٹ کے ایک آدھا کام ہوتا ہے، مطلب کوئی خوشی ہے، غمی ہے، پیغام آ گیا، ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، جنازے کا اعلان ہو گیا، ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا۔ ڈیلی نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی جو ڈیلی کی روٹین ہے، صبح اٹھ کے عبادت کرنی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہمارے نبی کی عبادت کس طرح کی ہوتی تھی۔ ایک بیت الخلاء میں جانا انسان کی تبھی ایک ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے، آدمی جاتا ہے بیت الخلاء میں۔ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے نا بیت الخلاء میں جانے کے آداب کیا ہیں، ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا کھانا پینا کیسا تھا۔ آپ جس وقت گھر سے نکل کے اپنے کاروباری اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، سفر کیا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی سفر کے دوران کیا کرتے تھے۔ آپ کاروبار کرنے کے لیے دکان پہ بیٹھے، اب دیکھیں کہ ہمارے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی تاجر ہونے کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزاری ہے۔ آپ کی تجارت کیسی تھی؟ مطلب یہ کہ ڈیلی کی جو ہماری روٹین ہے اس کے بارے میں تو کم از کم حضور کا طریقہ پڑھ لیں۔ سال کے بعد روزے آئیں گے، پھر دیکھ لیں گے حضور نے روزے کیسے رکھے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم حج یا عمرے کے لیے جائیں تو پھر دیکھ لیں کہ حضور کا حج یا عمرہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ لیکن ڈیلی کی روٹین تو اپنی سیٹ ہونی چاہیے نا، اس سے بھی حضور کی محبت ملتی ہے بندے کو۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، اس سے بھی حضور کی توجہات بندے کو نصیب ہوتی ہیں اور بندہ حضور سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میں آخری تمثیل بیان کر کے گفتگو اپنی ختم کرتا ہوں کہ یہ درود و سلام کی جب بات ہوتی ہے نا، آپ کبھی اتفاق میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھا، آپ نے مجھے ایک دفعہ دیکھ لیا، مجھے بھی چند ایک چہرے میں نے دیکھ لیے، زندگی میں کبھی جب دوبارہ ملاقات ہو آپ پہچان لیں گے کہ وہ بندہ ہے جس سے ملاقات ہوئی تھی ہماری۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو نماز کے بعد ہمارے عام طور پہ مسلمانوں کا معمول ہے کہ سلام لیتے ہیں، سلام لیا ایک دوسرے سے، اور سلام لے کے ایک دوسرے کو دیکھا، وہ ایک اس کی تصویر ہے جو اپنے ایک نا ذہن میں اپنی آنکھوں میں سما گئی اور بندے نے یاد رکھ لیا۔ اگلی نماز کے وقت دوبارہ ملاقات ہوئی، آپ اس سے سلام لیں گے اور تھوڑا سا ہاتھ کو بھی دبائیں گے، پھر کیوں؟ انسیت ہو گئی نا تھوڑی سی۔ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ سلام بھی لیں گے اور ساتھ میں اسے معانقہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ پھر سلام دوبارہ ہوا تو آپ کہیں گے پائن کی حال چال ہے، ٹھیک ہو بچے، ٹھیک نے تھوڑے۔ اس کے بعد پھر خوشی غمی سانجھی ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نماز پڑھنے گئے اور وہ جس کے ساتھ آپ ڈیلی سلام لیتے ہیں وہ نہیں ملا، تو آپ دوسرے سے پوچھیں گے نا وہ ہمارے بھائی کہاں گئے، وہ میاں جی آ رہے تھے وہ کہاں گئے، نظر نہیں آ رہے۔ کوئی بندہ بتائے کہ وہ بیمار ہیں تو آپ اس کے گھر میں اس کا پتہ لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ کوئی رشتہ داری ہے اس کے ساتھ؟ ضروری تو نہیں ہے۔ کاروبار سانجھا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔
آپ کو کوئی مفادات آپس میں سانجھے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ نہیں بندہ روزانہ منہ متھے لگتا ہے، یار سلام دعا ہے اندر نظر نہیں آیا سی کیا پتہ کر لئیے. اس کے گھر میں پتہ لینے کے لیے چلے گئے. کس بنیاد پہ؟ سلام دعا کی بنیاد پہ. آپ اندازہ لگائیں ایک مسلمان صبح و سویرے نماز پڑھنے کے بعد درود و سلام کی ایک تسبیح پہ پڑھے اور اس حدیث کو اپنے سامنے رکھے کہ جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ میرے وصال کے بعد اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اس فرشتے کو میری قبر انور کے پاس کھڑا کر دے گا. اس فرشتے کو اللہ ایسی سننے کی طاقت عطا فرمائے گا کہ میری امت کا کوئی بھی فرد دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، جب وہ درود و سلام پڑھے گا تو فرشتہ سنے گا. فرشتہ سن کے میری بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رسول اللہ وہ فلاں علاقے، فلاں شہر، فلاں بستی کے اندر رہنے والا اس نام کا آدمی، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادے کا نام یہ ہے، اس کے پردادے کا نام یہ ہے، فلاں خاندان کا بندہ ہے، حضور اس نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. حضور فرماتے ہیں سلام سن کے پھر میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. صبح سویرے امتی کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، نام لے کر پیش ہوا. اچھا جی یہ سفر کر رہا ہے، پھر سلام پیش کر دیا. 2 گھنٹے کے بعد حضور وہ فلاں آپ کا امتی ہے نا، اس نے دوبارہ سلام پیش کیا. دوپہر کو پھر سلام پیش کیا، شام کو پھر سلام پیش کیا. سونے لگا حضور وہ فلاں جس کا صبح شام سلام آتا ہے اس نے دوبارہ سلام پیش کیا. وہ بھیا میں اور آپ اگر 1-2 مرتبہ کسی سے سلام لیں تو چہرہ نہیں بھولتا. وہ نبی آخر الزماں ہیں، ان کی بارگاہ میں صبح شام سلام پیش کیا جائے تو وہ بھی اپنے اس امتی کا نام یاد رکھ لیتے ہیں. بالفرض اگر کسی مصیبت کی وجہ سے وہ بندہ سلام نہیں پڑھ سکا تو حضور پوچھتے ہیں کہ وہ امتی کا جو سلام آیا کرتا تھا وہ سلام کیوں نہیں آ رہا؟ اب بتایا جائے کہ حضور وہ تو بیمار پڑا ہے، وہ فلاں نے اس کو بہکا دیا ہے، فلاں نے. حضور پھر دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس کا سلام تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، آج جو اس کا سلام نہیں آیا تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں ختم کر دیں تاکہ وہ اہتمام کے ساتھ مجھے درود و سلام پیش کیا کرے. تو یوں بندہ جو درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، حضور کی توجہات کا وہ بندہ مرکز بن جاتا ہے. اور ہم جیسے گناہ گاروں پہ ایک مرتبہ حضور کی نظر کرم پڑ جائے، اس سے بڑا سرمایہ ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے 3 کام کیجئے، حضور کا حلیہ مبارک ضرور مطالعہ کریں. ڈیلی روٹین میں جو آپ کے کام کاج ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اس کے مطابق زندگیاں ڈھالیے. اور تیسرا کام میں نے بتایا، حضرت جی گالیاں بک کر بھی تو زبان کچھ نہ کچھ بول ہی لیتی ہے نا. ایک کرکٹ میچ دیکھ کر گھنٹوں تبصرے کر کے بھی تو زبان حرکت کر کے اپنا وقت گزار ہی لیتی ہے نا. سفر کے دوران سیاسی تبصرے، بینر پڑھ لیا تو اس پہ تبصرے، اس طرح پر بھی تو زبان حرکت کر کے وقت گزار ہی لیتی ہے نا. حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے اگر یہ زبان بھی گواہ بن جائے، قیامت کے دن کہے کہ اس کو کسی بےہودہ گفتگو میں اس بندے نے استعمال نہیں کیا تھا، یا اللہ تیرے نبی پر درود و سلام پڑھنے میں اسے استعمال کیا تھا، کیسے کیسے گواہ ہماری زندگی پر بن جائیں گے. تو یہ ایک پیغام ہے، ایک احساس ہے، درد ہے جو آپ کے سامنے رکھا. ہمارے لوگ صرف نہ پسند کرتے ہیں شوبدہ بازی کو. ہمارے بہت سارے ایسے مزاج بن چکے ہیں جو اصل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، احترام ہے، محبت ہے، آپ کی سیرت کا پیغام ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو میں نے حاضری پیش کی اللہ قبول فرمائے. اور کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی، میرے بچے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے ہیں جانتے ہیں، کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ بیان کیا ہے تو پلٹ کر لوگوں سے پوچھا جائے کہ بھیا بتاؤ پھر کیسے پھول جھڑیاں تھیں، کیسے خطاب تھا، لوگ کیا کہتے تھے. قطعاً ایسی نیت نہیں ہے. میں نے ایک بزرگوں سے سنا تھا، وہی گزارش آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں در حقیقت آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ قیامت کے دن جب لوگوں پر گواہی دیں گے، یہ کیسا تھا، یہ کیسا تھا، یہ تو ایسا تھا، اس نے تو فلاں کا حق مارا تھا، اس نے بڑی اچھی بات کی تھی، بڑے اچھے کام کیے تھے. آپ لوگ بھی میرے حق میں گواہی دے دیجئے گا کہ اس نے آ کر ہمیں کوئی اچھی دین کی بات سمجھائی تھی. ہو سکتا ہے اسی سے ہماری بخشش ہو جائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.